بس ویٹ کر رہی ہوں کہ لوگ لائیو ذرا آ جائیں, کچھ کنیکٹ کر لی جائے تو پھر انشاءاللہ. سید ارسلان السلام علیکم. سر بھی جوائن کرتے ہیں, بس ذرا میرے خیال میں اسٹارٹ کرتے ہیں, لوگ آہستہ آہستہ آتے چلے جائیں گے. سر میں آپ کو بھی 10 منٹ میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایکسیپٹ کرتی ہوں تاکہ میں ذرا. تھینک یو بلال. اچھا ابھی لائیو کوئی نہیں ہے, ہم کرتے ہیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے جو ہوتی ہے نا کسی کی, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. رائے کیا بتاتی ہے؟ اوپینین. رائے یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کی ایک انڈیویجول حیثیت ہے, وہ سوچتا ہے, اس کا کوئی نظریہ ہے, اس نے اپنے ماحول سے, اپنے ارد گرد سے جو انفارمیشن, یا وہ جو اپنی ایجوکیشن کے تھرو, یا جس طرح سے بھی اس نے جو بھی انفارمیشن ایکوائر کی ہے, نالج ایکوائر کی ہے. انفارمیشن اور نالج میں فرق ہوتا ہے. تو جو نالج ایکوائر کی ہے اس کو وہ کس طرح سے اپنے دماغ میں لاجیکلی پلیس کرتا ہے اور چیزوں کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتا ہے, اپنی ایک اوپینین رکھتا ہے. رائے ہونا ایک اچھی بات ہے, رائے ہونا ایک ہیلدی مائنڈ کی نشانی ہے. جہاں انسان کی رائے ہوتی ہے وہاں پر اختلاف بھی ہوتا ہے, کیونکہ نیچرل سی بات ہے, جہاں دو رائے آپس میں ملیں گی, جب دو لوگ کانفرنٹیشن پہ ہوں گے, بات چیت کر رہے ہوں گے, ڈسکشن کر رہے ہوں گے, اور ایک اپنی رائے کا اظہار کرے گا, ایک اپنی رائے کا اظہار کرے گا, تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ دو لوگوں کی رائے جو ہے وہ ایک نہ ہو. اب اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ رائے بیسیکلی قائم ہونے کے پیچھے آپ کا اپنا ایک پورا کانٹیکسچل, پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی لاجک ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کس علاقے سے رہتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے, آپ نے کیا پڑھا ہے, آپ نے کیا کیا چیزیں خود سے وٹنس کی ہیں, آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو, گراس روٹ ریالٹیز کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں, آپ جس قسم کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ تمام چیزیں, ہر قسم کی آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ آپ کی رائے قائم کرنے میں ایک رول ادا کرتی ہے. آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے اور آپ کا کتنا وائڈ ایکسپوجر ہے. ایکسپوجر بھی بڑی مزیدار چیز ہے. کچھ لوگوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے ایک سرٹن لائن میں ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ اسی ڈائریکشن میں ان کو چیزیں دکھتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اپنا ایکسپوجر تھوڑا سا براڈ کرتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ کھلی ہونی شروع ہوتی ہیں, ان کے کھلنی شروع ہوتی ہیں. وہ ایک محاورہ یوز ہوتا ہے نا کہ کنویں کا مینڈک, کہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ, مطلب کہنے کا یہ کہ ایک انسان جو ایک جگہ پہ رہتا ہے وہ سم ٹائم سمجھتا ہے یہی میری کل کائنات ہے اور یہی سب کچھ ہے, پر حقیقت میں جب وہ اس سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں یار, اس سے بہت بڑی چیزیں ہیں, بہت زیادہ ایسپیکٹس ہیں اور بہت کچھ ہے. تو سم ٹائمز جب رائے قائم ہوتی ہے تو اس میں آپ کا کانٹیکسٹ اور آپ کا انوائرمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے, اور ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اور پھر اسی طرح جب دو رائے آپس میں ملتی ہیں, آمنا سامنا کرتی ہیں, تو یہ بڑا زیادہ پاسبلٹی ہے کہ وہ آپس میں میچ نہ کھائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو دوسرا ہے وہ ایک ڈفرنٹ انوائرمنٹ, ڈفرنٹ ایکسپوجر, ڈفرنٹ کانٹیکسچل سینس میں بات کرتا ہو. یہاں تک تو ٹھیک ہے, ایک رائے کا ہونا اور اختلاف ہونا یہ دونوں ہیلدی چیزیں ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی ان ہیومن بات نہیں ہے. پرابلم وہاں پہ آتی ہے جہاں پر رائے کے ساتھ اختلاف بھی ہے, لیکن جو اختلاف ہے نا وہاں پہ ٹالرنس جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس پہ ہے. مطلب جو برداشت ہے نا کسی کی بات, کسی رائے کو سننا, سمجھنا, ایبزارب کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگلا بندہ کس کانٹیکسٹ سے بات کر رہا ہے, اس چیز کو سمجھے بغیر اپنی رائے کو اگلے پہ امپوز کرنا, یہ پرابلمٹک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہو غلط وہ بھی نہ کہہ رہا ہو. ایگزامپل ہے چھوٹی سی, ایک شخص ہے وہ گٹر کی صفائی کر رہا ہے اور وہ گٹر کے اندر کھڑا ہے, وہ وہاں کی بدبو, وہاں کی گھٹن, وہاں جو چیلنجز ہیں جو وہ ان کو ریالٹی میں فیس کر رہا ہے, اور وہ وہاں کی صفائی کر رہا ہے, اور باہر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے گٹر کے اوپر ڈھکن پہ,
اور وہ اس کو وہاں سے نصیحتیں کر رہا ہے, تو یہ کر, تو یہ کر, تو یہ کر. تو ایک پوائنٹ آئے گا اور وہ چیز کہ یار مطلب ایک پوائنٹ آئے گا جو کہے گا یار تو آ جا, کہ مطلب میں یہاں پہ کھڑا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بھی صحیح کہہ رہا ہو جو اوپر کھڑا ہے, کیونکہ وہ جس وقت اس ماحول میں کھڑا ہے, میں بھی اس کا دماغ اور ایک براڈر لیول پہ چل رہا ہے, لیکن جو وہاں کھڑا ہے وہ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی سمجھتا ہے, وہاں کے چیلنجز کو سمجھ رہا ہے. سم ٹائمز وہ رائے جو ہے اس کی وہ میننگ فل ہو سکتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں ہوں میں صحیح ہوں اور تو غلط ہے, یا جو دوسرا نیچے کھڑا وہ کہہ رہا ہے یار میں ہی صحیح ہوں تو غلط ہے. یہ جو صحیح اور غلط کا جو معاملہ ہے نا, رائے کو ایکسپلین کرنے میں اور اختلاف کو ریزالو کرنا, ریزالو تو خیر ہم کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو بیسیکلی یہ امپوز کرتے ہیں جنرلی کہ رائے جو ہے کسی کا رکھنا غلط ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہاں آتی ہے پرابلم. اب میں جس طرف آنا چاہ رہی ہوں وہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے آج کے دور میں, میرا نہیں خیال کہ کوئی گھر ایسا ہے, اللہ کرے ایسے گھر ہوں, لیکن جنرلی اسپیکنگ ایسا کوئی گھر, ایسا کوئی ڈرائنگ روم, ایسا کوئی لاؤنج, ایسا کوئی بیڈ روم, ایسی کوئی کیا بولتے ہیں دیوار گھر کی نہیں ہے جس نے پولیٹیکل آرگیومنٹیشن کو اس لیول پر نہ جھیلا ہو کہ جہاں پر گھر میں ایک کوہرام مچاؤ یا اتنی ہیٹڈ ڈسکشن ہوئی ہو کہ میں نے خود پرسنلی وٹنس بھی کیا, آپ سب نے وٹنس کیا ہوگا, لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں, تعلق ختم ہوتے دیکھے ہیں, لانگ سائلنٹ ٹریٹمنٹس دیکھے ہیں, سائلنٹ ٹریٹمنٹس, کیا بات چیت نہیں ہے, بات چیت بند. ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک شغل والا ماحول ہے اور وہاں پہ کسی نے بات کی اور بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ پورا کا پورا ماحول خراب ہو گیا ہے, اور پھر باقاعدہ تعلق, بات ختم, بات نہیں کرنی, کوئی دوستیاں کرانے کے چکر میں لوگ پڑے یار انادی صلح کرا دو. یعنی اس حد تک میرے خیال میں ہم اپنی ذاتی زندگی کے معاملات پہ کبھی بھی اتنے سیریس نہیں ہوئے جتنے ہم پولیٹیکل معاملات کو لے کے اب سیریس ہو جاتے ہیں, اور اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مطلب بہت انہیلدی ہو گیا, بہت ٹاکسک ہو گیا. پولیٹیکل ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جس پہ نا میرے لیے نو گو ایریا ہے, میں جاتی نہیں ہوں اس طرف. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ انٹالرنٹ سوسائٹی ہماری اتنی ہو گئی ہے اور ہم اتنے زیادہ کسی کی بات کو سننا سمجھنا نہیں چاہتے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ بندہ کہتا ہے یار عزت اسی میں ہے کہ چپ رہو. اور حقیقت ہے کہ میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس اور ریلیجن یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بلا وجہ کسی کی حق تلفی ہو یا کسی کی سینٹیمنٹ سے افیکٹ ہو آپ نہ کرو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہیلدی ڈسکشنز بھی جو ہیں, ہیلدی ڈسکشنز وہ بھی ایک عذاب بن جاتی ہیں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس کے لیے میں نے میرے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر ہوں گے ان کو, وہ ایک انتہائی سیزنڈ جرنلسٹ ہیں اور ڈاکیومنٹری میکر ہیں, ٹی وی انڈسٹری سے ان کا ایک لمبا تعلق ہے, اور ان سائڈ پیچیدگیاں جو ہیں انفارمیشن کی, اصل میں ساری گیم ہی آئے نا کہ ہم جن چیزوں پہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں وہ انفارمیشن ہے, اس میں بہت بڑا رول میڈیا کا, اور میڈیا کس طرح سے دماغوں کو اوپینین فارمولیشن کے اندر جو اس کا رول ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑا اہم ہے. اور پھر سوشل میڈیا نے آ کے جس طرح سے ایک دماغوں میں ایک ٹیوننگ کی ہے وہ ایک الگ اس کا رول ہے. بیسک گیم ہے کیا اور اندر کی کہانی کیا ہے, باہر کی کہانی کیا ہے, اس بارے میں بات ہوگی. اور وہ اپنے ایکسپیرینس, اپنی نالج, اپنے ایکسپوجر کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. کچھ سوال ہے میرے پاس, آپ لوگوں کے پاس بھی ہوں گے, آپ لوگوں کے جو سوال ہوں آپ میرے ساتھ یہاں پہ میسیجز میں شیئر کیجئے. ندیم زعیم صاحب از مائی گیسٹ اسپیکر ٹو نائٹ. He is mashallah very seasoned journalist, he's a TV journalist, he's a documentary maker. ان کی جو خوبصورت ترین بات ہے وہ یہ کہ ان کی جو نالج شیئرنگ کا جو ایک ان میں جو جنوننس ہے اور جو ان کے اندر جو ایک ہے نا ایک بات کو اتنے مزیدار طریقے سے سمجھاتے ہیں آپ کو کہ آپ میں نا ایکچولی وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. تو مجھے لگا یہ اتنا مشکل ٹاپک جو ہے یہ ندیم صاحب سے زیادہ میں کسی کے ساتھ کمفرٹیبل فی الحال نہیں ہو سکتی کہ میں سپرد کر دوں ان تک ڈسکشن, اور میں جو ہے اتنے بڑے جو ایسی چیز میں چھلانگ ماروں جس کی میری اوقات نہیں ہے. تو ندیم بھائی کے کو میں انوائٹ کر رہی ہوں یہاں پہ. آپ کو میں نے انوائٹ بھیجا ہے, آپ کو ریسیو ہوا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز ٹھیک ہے؟ دیکھ پا رہے ہیں مجھے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک سب. ایک چھوٹی سی ایسی ایک انٹرو دے رہی تھی میں نے کہا ہمارا 8:30 کا ٹائم ہو جائے
تو پھر بیسیکلی بات یہ کر رہی تھی ندیم بھائی کہ جو ہم رائے قائم کرتے ہیں اور اس کے اندر جو رول ہوتا ہے ہمارے میڈیا کا یا ہماری جو بھی انفارمیشن کا سورس ہے وہ کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ رول ادا کیا کر رہا ہوتا ہے. اور بیسیکلی گیم اندر کی بات کیا ہے, باہر کی بات کیا ہے, لوگ اتنا اثر لیتے ہیں اس چیز کا, تو ان کو بھی کدھر آ کے تھوڑا تھم جانا چاہیے تاکہ جو ہمارے ہاں اتنا انتشار پھیلا ہوا ہے اور اتنے ہم گرم ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت, ہم بات ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کسی بات پہ, تو اس پر بات کرنے کے لیے آج آپ کو میں نے تکلیف دی ہے. بہت شکریہ سبین. اصل میں دیکھیں یہ انسانی جبلت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے بات سنوں اور پھر میں ٹو بی کریڈیٹڈ اور لوگوں کو بتاؤں بھی. یہ ٹھیک ہر بندہ آج اب یہاں پہ وہ ہو گیا, یہ تمہیں پتہ ہے وہاں پہ یہ ہو گیا, تمہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے, تمہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز بہتر ہے, اور وہ صحیح. پھر کریڈٹ پاتا ہے اس چیز کا کہ اس کو آپ کہیں کہ ہاں یار تم نے مجھے وہ بات بتائی میں بچ گیا, تم نے یہ بات مجھے بتائی ہاں میں نے یہ چیز, تم نے وہ بات میں بتائی اور میں جا کے وہاں پہ یہ بات نہیں کر سکا. تو یہ انسانی جبلت میں ہے کہ آپ کوئی نئی انفارمیشن لیں اور پہلے وہ انفارمیشن دیں. کمیونیکیشن سائنس میں یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر جب آپ بائی دا ٹائم بہت دفعہ یہ بات لوگوں کو بتانے میں پہل کر جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ لیڈ لے جاتے ہیں اور پھر لیڈر بن جاتے ہیں. آپ کسی بھی بات کو پہلے بتانے میں, پہلے سوچ میں, صحیح سوچ کو ڈلیور کرنے میں جب آپ ہمیشہ سے آگے ہوتے ہیں, جب آپ ہمیشہ سے پہلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو لیڈر مان لیا جاتا ہے اور پھر آپ کی رائے کو معتبر اور مقدم جان لیا جاتا ہے کہ نہیں 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 ان سے بات کر لی جائے, ان سے رائے لے لی جائے اور ان کی رائے زیادہ ہے اور پھر اس کو آگے کر دیا جاتا ہے. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کریڈیبل سورس بن جاتے ہیں, بالکل, اور پھر وہ بات اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو جب اپنی کوئی بھی رائے قائم کرنی ہوتی ہے, کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر آپ اپنے اس کریڈیبل سورس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا بتاتا ہے مجھے, اور اس کے الفاظ لے کے آپ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے, یہ بات بالکل اوتھینٹک کرتا ہے, اور یہ اس کے الفاظ لے کے پھر آپ اپنی بات کہیں پہ بھی ڈلیور کرتے ہیں. تو یہ ہے میرے خیال میں کمیونیکیشن سائنس. پچھلے کچھ عرصے میں, چند سالوں میں, اس کمیونیکیشن سائنس میں, اس انسانی جبلت میں ہم نے پالیٹکس کو گھسا لیا. میرے خیال میں جس وقت سے یہ تحریک انصاف نے ایک چیلنج کیا پرانے روایتی پولیٹیکل سسٹم کو ہمارے پاکستان میں, اور اس کو مک مکا کی سیاست کا نام دیا, اس کو چوروں ڈاکوؤں کی سیاست کا نام دیا, اور اس ساری سیاست کو ختم کرنے کا, تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو ان چیزوں سے ہٹے ہوئے تھے, جو ان چیزوں سے تنگ تھے, انہوں نے اپنی رائے قائم کی کہ نہیں یہ بات صحیح ہے. ایسے لگا جیسے دل میں اتر رہی ہے یہ بات. تو اس کو پھر انہوں نے لے کے ایک, ابھی آپ جو انٹرو دے رہی تھیں بڑا اچھا تھا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی سوسائٹی میں, اپنی اپنی صحیح غلط کا فیصلہ ہو گیا, کرنے لگ گئے لوگ, اپنی ذاتی محافل میں ڈسکس کرنے لگ گئے یہ معاملہ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور اس صحیح اور غلط کی بنیاد پہ نظریات بننے لگ گئے کہ میرا نظریہ یہ ہے, میں اس نظریے کے ساتھ ہوں, میں سوسائٹی کو بہتر جانتا ہوں, اور اس بہتر جاننے کے اوپر اپنی رائے قائم کر لی. یہ ہے اس میں ظاہر سی بات ہے. جی جی پلیز آپ بات کیجیے. نہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کو میں پھر سوال پوچھتے ہیں. میں پھر آ گیا میڈیا کا کردار جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. میڈیا کا پھر کردار, اس میں میڈیا نے رائے قائم جی کی. بالکل, لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی بات بتائے, کوئی میرے جیسی, جو میرے دماغ میں باتیں ہیں, جو میرے دماغ میں بہت سارے الفاظ ہیں, مجھے ڈلیور نہیں کرنے آ رہے, ایکسپریس نہیں کرنے آ رہے, وہ الفاظ مجھے کوئی دے دے. وہ میڈیا نے کیا اور دونوں اطراف سے کیا. پھر اس کے اوپر رائے قائم ہوئی, اور آتے آتے اس میں جو شدت پیدا ہوئی, میرے خیال میں وہ بڑا ایسی بات تھی جس نے ایک سیاسی تقسیم, ایک نظریاتی تقسیم کر کے رکھ دی سوسائٹی میں.
مجھے ایک بات بتائیے، جو عام طور پہ لوگوں کا نظریہ ہے، دیکھیے چینلز میں خود بھی رہی میں، لیکن میرا چونکہ ڈائریکٹلی نیوز سے تعلق نہیں تھا تو میں اس چیز کو بہت زیادہ نہیں جانتی، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ لوگ بھی انشور اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ہر چینل، دیکھیں یہ تو اس میں سے کوئی شک نہیں ہے کہ ان بائسڈ کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ وہ چینل، نہ وہ انسان، نہ وہ شاید کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے جو ٹوٹلی ان بائسڈ ہو، کہیں نہ کہیں ہلکی ہلکی کوئی نہ کوئی رجحان کسی نہ کسی کا ہوتا ہی ہے. تو مگر ہمارے ہاں جنرل پرسپشن یہ ہے کہ لیبل کیا جاتا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ میڈیا پہ پہلا جو ایک ایلیگیشن آتا ہے کہ وہ بکا ہوا ہے، دوسرا وہ اپنے مفاد پہ ہے، وہ کسی نہ کسی کا حامی ہے. مطلب ہر چینل کو، میں کہیں بھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، لیکن ہر چینل کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ایک سرٹن پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، سرٹن پارٹی کے ساتھ. اور پھر یہ الزام جرنلسٹوں پہ بھی آیا، اینکر پرسنز پہ بھی آیا. پھر مجھے یہ بھی بات پتا ہے کہ چینل پالیسی ہوتی ہے، ایک آپ کی ایڈیٹوریل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. آپ کی نیوز ظاہر ہے کہ ایجنسی سے آتی ہے، پر اس کو کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے، اس کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے، پھر اکارڈنگلی وہ نیوز خبر مطلب آگے نشر ہوتی ہے. تو یہ جو پروسیس ہے اس میں کتنا یہ بائسڈ ہے، کتنا یہ ان بائسڈ ہے، اندر کی کہانی کیا ہے، ایکچولی کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے ساری کہانی. یہ جو الٹیمیٹلی تو اوپینین ہی قائم ہو رہی ہے نا لوگوں کی، الٹیمیٹلی تو یہی ہو رہا ہے کہ جو ایک سرٹن چینل دیکھ رہا ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ سے دیکھ رہا ہے، وہ اس ڈائریکشن میں دیکھنا چاہ رہا ہے. کیونکہ اگر اس کی اپروچ ہے کہ میں نے ایک چینل اے دیکھنا ہے، اس کی وجہ ہے کہ میرا یہ رجحان بن چکا ہے، میں نے اس چینل اے کو دیکھنا ہے بیکاز مجھے وہ سیٹسفائی کرتا ہے، میرے مطلب کی بات کر رہا ہے، میں نے چینل جی پہ نہیں جانا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ جو پوری کیمسٹری ہے کیسے ورک کرتی ہے؟ اچھا دیکھیں سبین، ہوا یہ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جب یہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی، دو نظریات تیزی سے آمنے سامنے آ گئے، تو ہوا یہ کہ میڈیا کے اوپر بھی پوری طرح سے میرے خیال میں انویسٹمنٹ ہوئی. ایک طرف جیو چینل کے پالیسی چلنے لگ گئیں، اینٹی عمران خان، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو جوڑ کے رکھ دیا. دوسری طرف اب ایک میڈیا کی ضرورت تھی جو اس میڈیا کو کاؤنٹر کر سکتا. تو شروع میں تو نہیں تھا، کچھ عرصے میں اے آر وائی نے وہ جگہ لے لی. اب جو درمیان میں چینلز تھے، جو بڑے بڑے دو تین اور نام ہیں، جس طرح ایکسپریس ہے، جس طرح سما ٹی وی ہے، دنیا ٹی وی ہے، اور بہت سارے چینلز ہیں، جب یہ سامنے آئے تو یہ نیوٹرل رہ کے وہ ویورشپ کیپچر نہیں کر سکے. یعنی ایک سرٹن ویورشپ جیو کو مل گئی جو ان کے نظریات کو ٹو کرتے تھے، ایک بہت بڑی ویورشپ اے آر وائی کو مل گئی جو ان کے نظریات کو ٹو کرتے تھے، اور جو میڈیا کے ایتھکس کے اوپر چل رہے تھے، جو غیر جانبداری کسی حد تک لے کے چل رہے تھے، ان کو ویورشپ کم ملنا شروع ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ ہماری ویورشپ فیصلہ کرتی ہے کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کا پیسہ کس کو جائے گا. اور جب یہ بہت بڑی ایک میڈیا میں بھی تقسیم چلنے لگ گئی اسی نظریات کو لے کے، تو پھر وہ اشتہارات اور پیسے کی تقسیم بھی ہو گئی. اور ظاہر ہے پچھلی حکومت جو تھی وہ نواز شریف کی تھی، اس کے بعد جو حکومت آئی وہ عمران خان کی تھی، اور یہی دو نظریات پریویل کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑا جو پیسے کا تھا، طاقت کا تھا، وہ سارے کا سارا حصہ ان دو چینلز کو جاتا رہا، اور میڈیا میں بھی ایک واضح تقسیم نظر آئی. اب اس میڈیا میں ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اپنے نظریات کو دیکھنا تھا ان کو ایک واضح پلیٹ فارم مل گئے کہ جو ادھر جا کے دیکھنا چاہتا ہے وہ ادھر جا کے دیکھ لے، جو ادھر جا کے دیکھنا چاہتا ہے. اب میڈیا بیچ میں جو اصل میڈیا ایتھکس تھے، جو واضح خبر دینے والے تھے، جو غیر جانبدار تھے، جس کو ہم میڈیا کی آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، وہ ذرا تھوڑی نیچے رہ گئی. اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی سوسائٹی میں میڈیا نے خراب کی میرے خیال میں، وہ یہ تھی کہ اگر آپ تھوڑی سی شوگر کوٹڈ بات کر رہے ہیں کمیونیکیشن سائنس کو لے کے، تو وہ بات بکتی نہیں، وہ اشتہارات نہیں لاتی، وہ ویورشپ نہیں کھینچتی، تو پھر تھوڑے سے ہارش نظریے کو پروموٹ کرنا پڑا. یعنی میں اب تھوڑا سا کھل کے بولتا ہوں، آپ دیکھیں شیخ رشید جس پروگرام میں ہوتے تھے اس پروگرام کی ریٹنگ بہت اچھی ہو جاتی تھی،
اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ شیخ رشید بہت اچھا بولتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہبڑ دبڑ اور مطلب ہارش نظریہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ وہ ہارش خبر بھی دے دیتے ہیں کہ 2 ماہ میں گورنمنٹ گرنے والی ہے، قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ چیزیں، نظریات لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں کچھ ہونے والا، مگر پھر بھی یہ بکتا رہا اور سوسائٹی میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ انجیکٹ ہوتی رہیں اور یہ تھرو میڈیا ہوئی. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیے کہ جو ہمارے یہاں اب دیکھیں ہم ابھی تک جو بات کر رہے ہیں نا وہ کریں ٹی وی میڈیا کی، ٹیلی ویژن میڈیا، اور ظاہر ہے وہ ریگولیٹڈ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں پیمرا کے ظاہر رول کے تحت بھی چل رہی ہوتی ہیں، کچھ اپنی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں اور سین ڈفرینٹ ہے. لیکن جب آپ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس نے ایک الگ ہی گیم چلائی ہوئی ہے، ادھر کوئی ریگولیشن نہیں ہے، ادھر ہر بندے نے اپنا ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے، اور کیمپینز باقاعدہ سوشل میڈیا انویسٹمنٹس ہیں، اٹس اے کمپلیٹ سائنس، اور اس کے اوپر لوگ باقاعدہ انویسٹ کرتے ہیں. اور یہ تو کوئی اب ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ باقاعدہ ایک اوپینین کریٹ کی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے، فارم کی جاتی ہے تھرو سوشل میڈیا مینیپولیشن، اور اس میں کیسے وہ خبر کو ایک بڑی چیز بنا دیا جاتا ہے. تو جو گراس روٹ ریالٹیز ہیں اور جو حقیقت ہے، ایک تو وہ ہے نا جو ہمارا ٹی وی میڈیا دے رہا ہے، جو ریگولیٹڈ ہے سو کالڈ، ٹھیک ہے، پر اپنے ایجنڈاز ہیں یا اپنے جو بھی معاملات ہیں. ایک سوشل میڈیا ہے. یہ جو گیم ہے پوری کی پوری، اس میں ایک عام انسان جو اپنی اوپینین قائم کرتا ہے، وہ اس کی ویٹیج کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس پہ تو وہ پورا بک جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے بس میں یہ جو مجھے خبر، یہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے نا یہ حتمی ہے، 100% وہ اپنے آپ کو اس کے اوپر بیچ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس یہ صحیح ہے جو مجھے پتا ہے، حالانکہ پیچھے بہت بڑی گیم ہے. کوئی ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے، کوئی اور باقاعدہ جب کیمپین ڈیزائننگ ہے جو ہے ہی اس کام کے لیے، سوشل میڈیا کیمپین ڈیزائننگ، جہاں پہ ایک اوپینین کو فارمولیٹ کرنا، بنانا ہے، تو وہاں تو نیچرلی ایجنڈا ہی کچھ اور ہے اور گراس روٹ ریالٹیز کچھ اور ہے. یہ جو پوری کیمسٹری ہے میڈیا کے اندر اور ایک انسان کی، ایک انڈیویجول کی جو رائے ہے، یہ ڈسپیرٹی کے اوپر ذرا اپنا رائے دیجیے. اچھا دیکھیں، جب سوشل میڈیا آیا تو اس نے ایک چیز تو واضح کر دی، جرنلزم کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ کوئی بھی شخص جرنلزم کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، کہیں سے بھی، کسی سڑک سے، کسی گھر سے، کسی کمرے سے، کسی جگہ سے کھڑے ہو کے کوئی بھی بندہ جرنلزم کر سکتا ہے. اس کو کمیونیکیشن سائنس پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس وہ آئے گا سامنے اور میکرو لیول پہ کمیونیکیشن کر دے گا. یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جرنلزم. اگر بدقسمتی سے یہ بہت بڑی ویکنس ہے جرنلزم کی، سب سے بڑی ویکنس، کہ کوئی بھی شخص کر رہا ہے اور وہ جرنلزم کے اصولوں کو سامنے نہ رکھ کے کسی بھی طرح سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. سوشل میڈیا نے کچھ اس طرح کی چیز کو پروموٹ کیا ہے. دیکھیں ابھی بہت سارے جرنلزم میں ایسی چیزیں جس کو ہم کوڈ آف ایتھکس کہتے تھے، جس میں سیک دا ٹروتھ اینڈ رپورٹ پہلا کوڈ آف ایتھکس ہے. اس میں کتنا ٹروتھ کو سیک کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ جرنلزم میں پراپر ایک سائنس ہے. کتنا سچ کو تلاش کرنے کے بعد، اس کو ڈبل چیک کرنے کے بعد اس کو چلانا ہے. لہٰذا کرنے کا بھی طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کو سورس کو اپنے کس طرح سے آپ نے کھنگالنا ہے. ایک چیز باقاعدہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور اب ہم بھی پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے ایز ٹول استعمال نہیں ہونا. آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آپ کو خبر انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اور چلا دو، بس اس کو خبر کو چلا دو. تو آپ نے اس کا ٹول نہیں لینا، اس کو استعمال نہیں ہونے دینا اپنے آپ کو اس کے آگے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہ جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ مین وائل سب سے بڑی ویکنس بن جاتی ہے. اب جبکہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کے ذریعے لوگوں پہ اپنی بات ڈال سکتے ہیں، اور ایسا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں مل چکی ہیں، اتنی بڑی بڑی ویورشپس مل چکی ہیں کہ وہ کچھ بھی بات کرتے ہیں. تو ایسے میں لوگ اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ فیک نیوز سے جان کیسے چھڑانی ہے، فیک نیوز سے کیسے بچنا ہے، کون بات سچی کر رہا ہے. اب فیک نیوز میں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اینڈ میل انفارمیشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا. ہر بندہ جو بات کر رہا ہے ہم اس کو دیکھے جانے بغیر بس فارورڈ کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھے جانے بغیر شیئر کر دیتے ہیں، ہم اس کو دیکھے جانے بغیر اس پوسٹ کو لگا دیتے ہیں اپنے سٹیٹس پہ.
ہمیں نہیں پتا کہ میل انفارمیشن میں وہ ساری پوسٹ صحیح ہے, کوئی ایک آدھ بات انہوں نے اپنی پلانٹ کرنے کے لیے لگا دی گئی ہے. اس پہ باقاعدہ بڑے بڑے سیمینارز ہو چکے. سیمینارز اب ہوگا یہ کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جب ہر بندہ اپنی کمیونیکیشن کر رہا ہے, اس کو پلیٹ فارم اویلیبل ہے, بڑے لیول پہ اویلیبل ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ ڈھونڈے گا کہ اصل جرنلسٹ کون ہے, ریلائبل سورسز کون ہے. اس میں باقاعدہ وہ لوگ جو کمیونیکیشن سائنس کو سمجھتے ہیں, جو سچ کو تلاش کرتے ہیں, جو اپنی خبر سے کسی کو نقصان نہیں ہونے دیتے, جو انڈیپینڈنٹلی خبر دیتے ہیں, جن کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا, جن کو پتا ہے کہ میرے خلاف میں اگر کسی کے خلاف خبر غلط دوں گا, فیک نیوز دوں گا, تو میرا احتساب بھی ہو سکتا ہے, تو وہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جرنلزم کر سکیں گے. اور یہ سارے کے سارے اخلاقیات یہی ہیں جرنلزم کی قدریں. میرے خیال میں سوشل میڈیا کے بعد جو انفلوئنسرز ہیں ان کو تو بہت زیادہ اس بات کی کیئر کرنی چاہیے, مگر جوں جوں یہ خبر بڑھتی جائے گی, لوگوں کی سورس آف انفارمیشن بڑھتی جائیں گی, تب لوگ اس نقطے کو تلاش کرتے رہیں گے جو سچ ہے, جو ریلائبل ہے, جو اکاؤنٹیبل ہے اور جو انڈیپینڈنٹ ہے. اس نقطے کی طرف جائیں گے, اور یہی جرنلزم کی سارے کوڈ آف ایتھکس. سر میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ, اور یہ چیز ہم سب نے وٹنس کی ہے کہ یا سوشل میڈیا کی بات کریں اور جب ہم ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں تو لٹرلی میں کسی کو کچھ بہتر کچھ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہ رہی, لیکن ظاہر ہے کہ نو ریئل کانٹینٹ, بٹ لوگ جو ہیں انہوں نے دے ہیو بیکم انفلوئنسرز, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہائر کیا جاتا ہے, ان کو بھی انڈکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے تھرو اپنی بات کہلوائی جائے, جسٹ بیکاز کہ ان کے اتنا ان کے پاس پول آف فالوورز ہے, چاہے وہ کوئی ریئل کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو. سوری, ان کی ریچ بہت زیادہ ہو چکی. دیکھیں بالکل, آپ میں ہم تو خود اس ایک لیس کریڈیبل سورس کو انڈکٹ کر رہے ہیں ٹو ایکچولی کریٹ کریڈیبلٹی. یہ کیا ہے, سائنس کیا ہے اس کی, مطلب یہ کیا سینس آف ریسپانسبلٹی ہے, یہ لیول آف ریسپانسبلٹی کیا ہے ٹو ایون تھنک آف سچ اے تھنگ. دیکھیں سبین, جس وقت پاکستان میں آج سے 15-18 سال پہلے جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو بہت سارے اخبارات کے جرنلسٹوں نے اس بات کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا نان سیریس میڈیا ہے, مگر بائی دی ٹائم اخبار والوں کے ہاتھ سے, وہ بڑے ایتھیکل جرنلسٹ تھے, بہت اچھا لکھنے والے تھے, وہ شاعر, ادیب, مصنف جہاں لکھا جاتا تھا وہاں پہ صحافی بھی لکھا جاتا تھا, وہ والے جرنلسٹ تھے. ان کی ریڈنگ بہت زیادہ تھی, مطالعہ بہت زیادہ ہوتا تھا, انہوں نے جرنلزم کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ادوار دیکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اخبارات کو لکھ کے کالا کر دیا تھا, بہت سارے صفحے لکھتے تھے. جب 20 سال پہلے الیکٹرانک میڈیا آیا اور پاکستان میں آہستہ تو ان جرنلسٹوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, مگر ویورشپ نے ایکسپٹ کر لیا, قوم نے ایکسپٹ کر لیا. انہوں نے جو چاہتے تھے کہ ہمیں جلدی ملے, جو چاہتے تھے کہ ہمیں ویژول والی خبر ملے, انہوں نے ایکسپٹ کیا. اسی طرح اب آ گیا اب ہماری پوزیشن, آپ کی ہماری پوزیشن وہیں پہ چلی گئی جو اس وقت اخبار والوں کی تھی. ہم ایتھیکل جرنلزم سپورٹ کرنے والے ہیں, ہم ایتھیکل جرنلزم کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک یہ وہ, بٹ آپ کے اور میرے ہاتھ سے ریت کی طرح سرک رہی ہے یہ پاور, کیونکہ ہم اسی جرنلزم کے اوپر رہیں گے, مگر قوم آگے نکل چکی ہے. ہونا کیا چاہیے میرے خیال میں, ہمیں آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے, سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے, ٹک ٹاک ایک ریالٹی بن چکا ہے, لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ مان رہے ہیں سوشل میڈیا کو. وہاں پہ اگر ہاں جو بات کرنے والی ہے, جس کو کرٹیک کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ کی پروڈکشن غلط ہو رہی ہے, مگر ہم یہ مانیں کہ وہاں کی ریچ نہیں ہے, یہ غلط ہے. ملینز آف لوگ لیکن صرف ریچ کی وجہ سے ان کو انڈکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ کریڈیبل میسج کو بھی آگے پاس آن کریں, تو کیا ویٹیج ہے اس کی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیں ہمیں آنا ہوگا, ہمیں جو جرنلزم کے کمیونیکیشن سائنس کے لوگ ہیں, فلم میڈیا ڈرامہ کے لوگ ہیں, جو کنٹینٹ کے اصل پروڈیوسرز ہیں, انہیں آنا ہوگا اس طرف
ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نہ آئے اور وہ ریپرزنٹیشن آپ کی لے جائیں، جو کہ اس وقت ہو چکا. اس وقت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خشک میڈیا سے ہٹ کر تھوڑا سا مسالے والی چیز بھی نظر آئے، تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی نظر آئے، تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی ہو. ہاں انفرٹینمنٹ بھی نظر آئے. تو وہ ساری بالکل چیزیں صحیح. مسالہ لے کے وہ ٹک ٹاک میں موجود ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ یہ اچھا کنٹینٹ بھی لانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا جس میں ایک سبق ہو، جس میں ایک انفارمیشن ہو، جس میں صرف ٹھیک ہے. وہ چیزیں نہ ہوں جس طرف میرا اشارہ ہے. اچھا اب مجھے نا ایک مشکل سوال ہے، مجھے اس کا بہت مجھے مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال یہ کیونکہ میرے لیے مشکل ہے وہ، اور وہ ہے مشکل کیونکہ اس کا سین یہ ہے جو لوگ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کے تو ہے ہی ہے، سو ہمارے ایک ایکسٹریم رائے اور ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. لیکن یہ لوگ، میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جی پاکستانی جو ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کی جو رائے ہے نا وہ اس شدت کو بھی کے بھی پار ہے. اور سم ٹائمز یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ مطلب میں کیا کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن سم ٹائمز آنیسٹلی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، حالانکہ ہم لوگ گراس روٹ ریالٹیز کو بہت ڈفرینٹ لیول پہ فیس کر رہے ہیں. اور سم ٹائمز یہ فیل ہوتا ہے کہ اصل محبت ان کو ہے اور ہمیں نہیں پتا پالیٹکس کیسے چلتی ہے. اور سم ٹائمز اتنا عجیب لیول پولرائزیشن کی لمٹ کوئی عجیب ہی ہے. پھر ان کے پاس یہ چیز بھی ہے کہ چونکہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں تو وی نو اٹ بیٹر، اور پلس یہ کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے، تو انٹرنیشنل میڈیا ایونچولی وہ بھی گراس روٹ ریالٹیز سے کہیں ٹچ نہیں. گراس روٹ ریالٹی سے ہم ان ٹچ ہیں کہ ہمیں کیا چیز ڈیلی بیسس پہ فیس کرنی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ ہم بھی اسی سوشل میڈیا کی زد میں ہیں، وہ بھی اسی سوشل میڈیا کی زد میں ہے، لیکن ان کے پاس ایڈڈ یہ ہے کیونکہ وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہمیں سورٹ آف کارنر کر دیتے ہیں جب ڈسکشنز میں. اینڈ they genuinely think sometimes کہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا. تو یہ ویسے یہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن خصوصاً جو لوگ ادھر ہیں، میں ان کی نیت پہ نہیں شک کر رہی، ڈیفینیٹلی وہ لوگ اس ملک کا حصہ ہیں، لیکن وہ اتنی شدت ہے اس میں کہ شاید وہ مینیجبل نہیں ہوتا ڈسکشنز میں. اور وہ بہت ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی اسی سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے کانٹینٹ پہ ہی بیس کر رہے ہیں اپنی بات کو. بالکل صحیح. اچھا سبین، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور یہ وہ بات ہے جو اس وقت ہماری کمیونیکیشن سائنس میں ڈفرنس ڈال رہی ہے، جو اس پولرائزیشن کو بڑا گہرا کر رہی ہے میرے خیال میں. آپ کا اشارہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف ہے، اور اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے کہ یہ آن لائن اخبارات، ٹی وی چینل، سیٹلائٹ ٹی وی اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اچھا یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے اندر پاکستان کے لیے درد زیادہ ہے، although یہ سال ہر سال سے باہر دور ہے نا، یہ سال ہر سال سے پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، مگر یہ پاکستان کے اوپر زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور پاکستان کے پچھلے چند سالوں تک دیکھا جائے تو آپ اگر کلی طور پہ اس کا جائزہ لیں تو بہت اچھی اور آئیڈیل خبریں نہیں ملی ہمیں. ہمارے میڈیا نے، جرنلزم نے وہ ساری وہ خبریں دی جس میں میرے خیال میں زیادہ تر تباہی کی طرف اشارہ تھا ہمارا، اور ہوتا بھی ایسا رہا. ملک کو تباہی کا رہا. پہلے ہم دہشت، ہاں ہمارا میڈیا نے بہت اچھا. اب جب آپ ایک شخص کو ایک کھانا، بڑا شدت والا کھانا کھلائی جا رہے ہیں، بڑی مرچوں والا کھانا کھلا رہے ہیں، تو کچھ عرصے میں اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی، اس کے جو الفاظ ہوں گے وہ بھی ظاہر شدید ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں عمران خان کا نیریٹو جو تھا وہ بہت زیادہ اس لیے ایکسیپٹ کیا گیا کیونکہ اس میں ایک شدت تھی، ایک ہیٹ تھی، اور اس ہیٹ کو باہر بڑے اچھی طرح سے اوورسیز پاکستانیوں نے بائی کیا. دوسری بڑی چیز تھی کہ عمران خان نے ان کے ووٹنگ رائٹ کے لیے بڑی اسٹرگل کی، بڑی جدوجہد کی، اور اب یہ جو 13 پارٹیوں کی حکومت ہے انہوں نے ان کے ووٹنگ رائٹ کو ختم کیا. تو ایک ہیٹ جو وہ ایک ہیٹ تھی وہ ملٹی پلائی ہو کے مزید سامنے آ گئی. تو میرے خیال میں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو میڈیا کے اوپر دھیان تھا، اس طرف میڈیا نے اس کو بہت زیادہ شدت دی ہے، ہوا دی ہے،
اور اب چونکہ ٹویٹر کی سپیسز بڑا کام کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ ایک سپیس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو پاکستان میں رہتے ہوئے تو بہت سارے ہمارے اوپر چیک موجود ہے، ہمارے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں. شاید بڑی بری سی بات ہے، بڑی گندی سی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ کرپشن کے ماحول میں رہ کے، ہم لوگ ایک گندے سے ماحول میں رہ کے شاید بہت ساری چیزوں کو ہم ہضم کر گئے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کرتے. وہ چونکہ فرسٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، انہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ایسے ہی جیسے آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں جائیں تو جو چیز آپ فرانس سے لے کے آئی ہیں، جو آپ بیلجیم سے لائی ہیں، جو آپ اٹلی سے لائی ہیں، وہ کچھ عرصے میں آپ شاید اس کو دیکھنا بھی بند کر دیتے. مگر کوئی نیا بندہ آتا ہے، اس کی نظر اس کے اوپر بھی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے. تو ہم لوگ اپنے کرپشن ارد گرد اس حد تک ماحول کو خراب دیکھ کے، رشوت کو دیکھ کے، لوڈ شیڈنگ کو دیکھ کے، پانی کی کمی کو دیکھ کے، ہم چاہے بہت ساری تکلیفوں کو ہم اپنے جسم کا حصہ مان چکے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. مگر اوورسیز پاکستانی ہمیں سکھا رہا ہے کہ نہیں، تم لوگ اس پہ نہیں بولتے ہو، یہ غلط بات ہے، تم لوگ اس پہ نہیں بولتے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ آپ لوگوں کو رات لیکن میرا ایک کرائم ہوتا سوال ہے، ہے. ایک سوال ہے، میں آپ کو بہت ہمبلی میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ گراس روٹ ریالٹیز ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ اگر اپنی ایلیٹ گاڑی میں آگے کسی ایک ایلیٹ گھر میں گھس کے اور آپ اپنی بس آفس دفتر اور وہ آپ کا راستہ ہے، یا آپ نے بڑے بڑے جگہوں پہ بس کھانا کھا لیا اور آپ آؤٹنگ کے لیے چلے گئے، تو یو ڈونٹ نو واٹ آر دا لائک ریئل پرابلمز آف پیپل. یہ تو ہر ایک بندے کے لیے سوال ہے. تو جب آپ ریالٹی چیکس کے بغیر صرف میڈیا کی بات پہ ریلائی کرنے، کیونکہ وہ بھی اوپینین بلڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں چیزیں، تو تھوڑا سا مارجن ہونا چاہیے کہ آپ ریالٹی جو گراس روٹ ریالٹیز ان کو بھی کہیں پہ مطلب کہیں حقیقت میں ان پر مطلب ان کو آپ مارجن دیں کہ وہ بھی کہیں ڈسکشن کا حصہ ہونی چاہیے. کیونکہ گراس روٹ بالکل ریالٹیز بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو وہ نہیں دیکھ رہے، وہ اسے ڈیلی بیسس پہ فیس نہیں کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سبین، میں آخری جو ہاں، کٹ گئی شاید. میں نے صرف اتنا بولا کہ گراس روٹ ریالٹیز کو ہم اومٹ نہیں کر سکتے، جو ایکچولی گراس روٹ لیول پہ بالکل جو چیزیں ہو رہی ہیں. میں یہی بات کر رہا تھا، میرا اشارہ اسی طرف تھا کہ میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں شاید وہ بھی بہت زیادہ گراس روٹ کو ڈپیکٹ نہیں کر کرتی. سکتے. ہاں، ہاں، تو وہ جو ان کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ آن لائن اخبارات ہیں، وہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ہیں، وہ گراس روٹ ماحول نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو چیز میں وہی اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جو چیز ان کو کمیونیکیٹ کی گئی ہے وہ اس میں ہی رہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. مگر چونکہ پاکستان میں بہت سارے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، تو ان کی روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ساتھ ایک ان ٹچ رہتا ہے. وہ ان کو پتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے، کتنے پیسے اب وہاں پہ جائیں گے، کیا آج ریٹ مجھے چاہیے، کس طرح سے مجھے بھیجنا ہے. تو وہ ساری چیزوں کے اوپر ان کی پراپر نظر ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے. بہت ساری ریالٹیز، یہاں کا ماحول اب بدل چکا ہے، اب یہاں کے راستے بدل چکے ہیں، اب نئی سڑکیں بن چکی ہیں، اب وہ والا ماحول نہیں رہا، اب ڈپارٹمنٹس کام کسی اور طرح سے کرتے ہیں، اب کرپشن کا انداز بھی بدل چکا ہے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ان کے سامنے نہیں آئی اور ہم شاید اس کو ہضم کرنے کے بعد ان کے سامنے لا نہیں پا رہے. تو یہ ایک فرق ضرور آ رہا ہے. اچھا، اب اینڈنگ کی طرف جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو کانٹینٹ آف انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جو ہمارے ہاں کا میڈیا ہے، آئی ایم شیور وہ ڈفرینٹ ہوگا. دا پوائنٹ از کہ ہم تو اس جگہ پہ رہ کر بھی اس چیز کو نہیں نکال پاتے، اور نکالتے جو چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہیں، ہماری ریالٹی مطلب اچھی چیزیں ہزاروں ہیں، لیکن آف کورس میڈیا اس کو نہیں لے کے جاتا سامنے. تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ظاہر ہے جتنی مرضی مطلب انٹرنیشنل میڈیا کس طرح سے کہوں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرنیشنل میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے اوپینین قائم کرنے میں ان لوگوں کے اوپر جو اوورسیز ہیں یا باہر کی جو دنیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کتنا بائسڈ ہوتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ آپ کا اپنا میڈیا جو ایک سرٹن پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں ڈسکس کر چکی ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے
میں دوبارہ کرتی ہوں, انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کیا رول ادا کر رہا ہے اس پوری سچویشن کے اندر, وہ کتنا بائسڈ ہے یا وہ کتنا ان بائسڈ ہے, یا وہ کتنا گراس روٹ ریالٹیز کو ٹچ کرتا ہے جو کہ آئی ایم شیور نہیں کرتا ہوگا. ڈیفینیٹلی دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اپنے, جس طرح پاکستان میں میڈیا کی اپنی اپنی ٹلٹ ہیں, اپنے اپنے نظریات ہیں, اپنے اپنے جھکاؤ ہیں, اسی طرح سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کے بھی اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں, وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں. میں نے بہت کم ایسا دیکھا ہے, کوئی دنیا کا ایسا میڈیا نہیں ہے جس کی میرے پاس مثالیں موجود نہیں ہیں کہ اس نے کہاں کہاں اپنا ٹلٹ جو ہے وہ دکھایا. کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل 100% ان بائسڈ رہا. ایسی کہیں ہمیں کوئی مثال نظر نہیں آتی. مگر یہ ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. جرنلزم دیکھیں کچھ فاصلے کے بعد جو فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے میرے خیال میں جرنلزم کی میتھڈالوجیز, موڈس اپرینڈیز چینج ہوتی جاتی ہیں. ہر ماحول کا, ہر کلچر کا جرنلزم اپنا ہے. اب دیکھیں پاکستان میں کرونا آیا تو کرونا ہمارا جرنلزم بالکل ڈیفرنٹ تھا, بالکل ہم کچھ اور کر رہے تھے. دنیا میں ان کے ماحول کے مطابق وہاں پہ جرنلزم اس سہولیات کے مطابق جرنلزم تھا. وہاں پہ جس طرح کی سیکیورٹی تھی, وہاں پہ جس طرح کے لاک ڈاؤنز تھے, وہاں کا جرنلزم ویسے تھا. ہمارے ہاں یہاں پہ جس طرح کا کرائم ہے, جہاں پہ سیکیورٹی فورسز جیسے کام کرتی ہیں, ہمارے ہاں جیسا ماحول ہے, ہم جرنلزم ویسا کرتے ہیں, ہمیں ویسی بیٹ رپورٹنگز کروانی پڑتی ہیں. باہر کی دنیا میں بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ اجازتیں لینے کے لیے, جرنلزم کو چھاپنے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھ کے جرنلزم بالکل اور طرح سے کرنا پڑتا ہے. باہر کا جرنلزم بالکل ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ اجازتیں اور طرح سے لینی ہوتی ہیں, پرمیشنز کا بالکل کانسیپٹ اور ہے, وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کا لیول ہی اور ہے, ہمارے ہاں بالکل اور ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے جرنلزم میں بڑا فرق آ جاتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا obviously ہمارے جرنلزم سے بالکل ڈفرینٹ ہے, ہم وہ نہیں کر سکے, ہمیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن حاصل شاید نہیں ہے, اور جہاں پہ ہمیں حاصل ہے وہاں پہ ہم بہت زیادہ مادر پدر آزاد ہیں. میرے خیال میں ہم کسی کی بھی پگڑی کو اچھال دیتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں بالکل حاصل نہیں ہے وہ ہمارے لیے ایریا ممنوع ہے, علاقہ ممنوع میں ہم گھستے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال, تقریباً 1-2 سوال اور. ایک چیز یہ بتائیے کہ جو فیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فیکٹس کے بھی ورژنز ہوتے ہیں میری سمجھ کے مطابق. یعنی کہ اگر ہم اندر کی کہانی بھی جانتے ہیں نا, تو میں نے اس کے ورژنز بنائے ہوئے ہیں, فلانے اس پلیٹ فارم کے لیے یہ ورژن ہے, اس پلیٹ فارم کے لیے یہ ورژن. میں صحیح کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں؟ تو جب لوگوں تک جب وہ کانٹینٹ کی رسائی کس ورژن میں ہو رہی ہے, اگر میں اے پارٹی ہوں اور ایک بی پارٹی, اے پارٹی اور آپ نے ملک کی لیٹ سے جی ڈی پی ایگزامپل کے طور پر بات کرنی, بات کچھ بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایک اسٹیٹسٹکس ہے, اس نے اپنے مفاد کے تحت ایک ڈاکیومنٹ جاری کر دیا, اس نے اپنے مفاد کے تحت ڈاکیومنٹ جاری کر دیا, ایک ہی وقت میں 2 قسم کے اسٹیٹسٹکس آپ کو کہیں نہ کہیں مل رہے ہوں گے. اب جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ وہاں کی چیز کو جو ہے وہ انڈورس کیے جا رہا ہے. میرے اس سوال کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ کیا چیز کتنی حتمی ہے اور کیا چیز کتنی کریڈیبل ہے, اس کے اوپر ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں. کیونکہ آج کل میرا بیسک جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی رائے ان چیزوں پہ قائم کرتے ہیں, اس انفارمیشن پہ قائم کرتے ہیں جو میں اویلیبل ہے. وہ کتنی کریڈیبل ہے اس کو ہم یا تو عام انسان اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتا, اور اگر انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو وہ جن سورسز سے کرتا ہے وہ بھی کتنی کریڈیبل ہے. اگر تو جو ایونچوئل نیٹ ریزلٹ اس کے پاس آتا ہے آف انفارمیشن فرام وٹ ایور سورسز, وہ اس کو کتنا پرسنٹ اپنی زندگی کو پورا دو پہ اس پہ لگا دینا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر اس پولرائزیشن کا حصہ ہے. Am I making any sense by saying that? کیونکہ وہ اسی گیون مٹیریل کے اوپر, گیون انفارمیشن کے اوپر اپنے آپ کو کسی ایک ایکسٹریم پر رکھ رہا ہے. کم لوگ ہوں گے جو آپ کو ایک نیوٹرل رائے پہ نظر آئیں گے, ایکسٹریم رائے والے لوگ زیادہ نظر آئیں گے, کیونکہ وہ اس انفارمیشن پہ ان کی رائے قائم ہوئی ہے جو ان کو ان لیس کریڈیبل سورسز سے یا اویلیبل ہیں.
मेरा अच्छा, मुझे कनेक्शन लूज हो आपका रहा है बीच सवाल में। सुन के सबीन याद आ गया, हम जब जर्नलिज्म पढ़ते थे तो 7 किस्म का प्रोपागेंडा की 7 किस्में पढ़ी थी हमने, कि प्रोपागेंडा कैसे किया जाता है, प्रोपागेंडा के कौन कौन सी, एक प्लेन फॉग प्रोपागेंडा था, एक नेम कॉलिंग प्रोपागेंडा था। अब कम्युनिकेशन जब उस चीज पे आ जाती है, उस साइंस के मुताबिक चलने लगती है, तो जाहिर है अपना हदफ हासिल करने के लिए हमें किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, कुछ थोड़ा बहुत झूठ का भी मसाला लगाना है, थोड़े से फैक्ट्स भी आगे पीछे करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारी कौम उसको, रिसीवर जो है दूसरी साइड पे, उस कम्युनिकेशन का रिसीवर, वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो उसको मानने को तैयार है, वो दूसरी साइड पे कोई बात मानने को तैयार नहीं है। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा जिस वक्त मरियम नवाज ने बड़ा नारा लगाया कि मेरी तो पाकिस्तान में क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बाद में प्रॉपर्टीज निकल आई। आपको हैरत होगी सुन के कि उनका जो वर्कर था वो आज तक मानने को तैयार नहीं है। अगर वो बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा लीडर जो है उसने करप्शन की है, तो वो उसके पास आखिरी जवाब ये रह जाता है कि वो अगर खाता है तो लगाता भी तो था। आखिरी जवाब ये रह जाता है कि भाई उन्होंने करप्शन की है मगर वो ही इस मुल्क के हैं। फिर आखिरी जवाब ये रह जाता है कि अगर वो और भी ज्यादा करप्शन करे तो हम वोट तो उसी को देंगे। तो देखें ये क्या है कि एक तरफ जब आप एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, दूसरी तरफ से वो कम्युनिकेशन उस अंदाज में नहीं जा रही कि अगले के दिल पे उतर जाए, वो एक हेटफुल हो चुकी है चीज। तो ये दो एक्सट्रीम नजरियात जो है जिस वक्त आपस में टकराते हैं तो अमूमन इसी तरह से होता है कि किसी भी तरह से दूसरा बंदा रिसीवर एंड पे जो है वो रिसीव करने को तैयार नहीं होता, तो उसका नजरिया फिर वो शिद्दत पकड़ता जाता है, और जो जो शिद्दत पकड़ता है वो कम्युनिकेशन जो है वो खराबी की तरफ आती है। और इसी को सामने रखते हुए जो लीडर्स हैं, लीडर्स भी इसी को सामने रखते हुए अपनी जो कम्युनिकेशन है वो भी उसी तरह से डिजाइन करते हैं कि इसको किसी भी तरह से दे दें, किसी भी तरह से खिला दें, काले को सफेद और सफेद को काला कर दें तो वो मान जाएंगे। और ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, और इसी को मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि आपने आज मेरे लिए वक्त निकाला है, हम सबके लिए वक्त निकाला है। और मुझे 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 ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स वाली साइड पे बिल्कुल नो गो एरिया मेरे लिए, लेकिन पॉइंट ये है कि बस ये चीज जो थी ना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ना जो तकलीफ देती है चीज, सारी राय शाय हर चीज अपनी जगह, लेकिन मुझे जो चीज तकलीफ देती है कि शिद्दत, हम नहीं किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, किसी से बात करने के रवा नहीं है, हम घरों के अंदर लड़ाइयां हैं। और मुझे क्योंकि मेरा ज्यादा मोटिवेशनल साइड है और पॉजिटिव साइड है, तो मुझे लगता है कि ये एक अजीब एक अंसर आ गया हम सबके अंदर कि हम इतना ज्यादा गिरेबान टू गिरेबान हो गए हैं कि हम बिल्कुल नहीं किसी को सुनना चाहते, हमें वो मार्जिन ही नहीं रह गए। तो ये जो है ना, आई जस्ट वांट पीपल टू सी थ्रू अ लेंस जहां से वो इस क्लैरिटी को देख सकें कि प्रोबेबली हमें जो चीजें दिख रही हैं हो सकता है वो बहुत से पर्दों के पीछे से दिख रही हो, कहाँ हो सकता है वो बाकी सब कुछ रंझा मिला हुआ हो, लेकिन हम जिन चीजों पे लड़ रहे हैं वहां पे इवेंचुअली ना हमारा साथ उन्होंने नहीं देना जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे जिनके लड़ रहे हैं उन्होंने ही आके हमारे लिए हमारा साथ बनना है। तो वो जो फैमिलीज में मैंने रंजिशें देखी हैं और जो शिद्दत देखी है वो मुझे तंग करती है, जिसके लिए मुझे था कि ये एक इंसाइट हो ताकि जो स्टूडेंट्स स्पेशली जो यूथ है एक इंसाइट रहे हो। ओपिनियन क्रिएट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओपिनियन अपनी बनाए आप, लेकिन विजन के साथ बनाए। अगर आप सुनते हैं किसी को तो 10 लोगों को सुने, ताकि आप 10 की बात को सुनकर अपनी एक राय कायम करें। एक ही को सुनकर राय कायम करेंगे, एक जैसे को सुन के राय कायम करेंगे तो आप अपने आप आपका थॉट बायस्ड प्रोसेस हो जाएगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस बायस्ड हो जाएगा। तो बस ये चीज थी, मगर आपके साथ गुफ्तगू करके मुझे ऑनेस्टली एक बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। अमूमन आपने जो टॉपिक सुनती हैं, जो आप लोगों तक बातें पहुंचाती हैं, मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसे आपके टॉपिक सुन के लगता है कि जैसे
اس دہائیوں سے میرے دماغ میں یہ بات تھی، میرے دل میں یہ بات تھی، اور سوسائٹی میں یہ دیکھ رہا تھا، مگر جیسے میرے پاس الفاظ نہیں تھے. اور آپ وہ الفاظ جب دیتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری کہانی مجھے سنائی جا رہی ہے. یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ سوسائٹی کی کہانی ہے، ہمارے کلچر کی کہانی ہے. تو بالکل آپ کے ٹاپک بالکل ایسے ہوتے ہیں، اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے تھینک یو سو آج مچ. اور ایک اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹیک کیئر. السلام علیکم.